بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک، جو کہ بہت ہی خاص دن ہے، بہت ہی افضل دن ہے، جمعے کے دن ہونے والے عظیم کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جمعے کا اسی دن ہے۔ دن کا انتقال اسی سیدنا دن آدم کو سیدنا جمعے ہی آدم کے پر دوران فرمایا کی گیا، توبہ اسی قبول دن کی انہیں گئی۔ جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعے کے دن کو قرآن حدیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جمعۃ المبارک کے مختصر مگر اہم کام احادیث کی روشنی میں۔ فضیلت جمعہ: سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز، فرض نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کرنا احادیث کی روشنی میں بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ جمعے کے دن مسواک کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ مرد کا خود بھی غسل کرنا اور بیوی کو بھی غسل کی تاکید کرنا جمعے کے لیے اسلام میں اہم پیدل قرار چل دیا کر گیا ہے۔ جانا، صاف ستھرے جمعے کپڑے کے لیے پہننا، امام سے خوشبو پہلے لگانا اور مسجد بالوں میں میں تیل حاضر لگانا۔ رہنا۔ جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نفل ادا کرنا بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر خطبہ سننا۔ جمعہ غور سے سننا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ جمعے کے دوران فضول باتیں اور فضول کام قطعی نہیں کرنے چاہیے۔ امام کا نماز جمعہ میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ یا سورۃ جمعہ، سورۃ منافقون کی تلاوت کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جمعے کے بعد مسجد میں ہی 6 یا 4 رکعت سنت ادا کرنا، اور اگر گھر میں آ کر بھی ادا کر دیے جائیں تو بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اگر آپ مسجد میں نہیں ادا کر سکتے تو گھر آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا، کیونکہ درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کے اوپر جمعے کے دن درود و سلام بھیجتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی یہی تاکید کرتا ہے کہ وہ جمعے کے دن میرے محبوب کے اوپر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ فرشتے بھی پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی ایک ایسا عمل ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت انسان کے چہرے کے اوپر نور پیدا کرتی ہے، اس طرح کی چمک آتی ہے جس طرح کی چمک کسی چیز کے استعمال سے نہیں آتی۔ چاہے آپ کاسمیٹک کی کسی بھی چیز کا استعمال کر لیں تو آپ کا چہرہ اتنا رونق نہیں ہوگا جتنا اس قرآن کی سورت کی تلاوت کرنے سے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ جمعے کے دن صدقے کا اہتمام خاص طور پر کیا کریں۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد قیلولہ کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر کھانا کھانا۔ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا کہ وہ غسل فرماتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بس جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا پسند ہے، مگر جمعے کے دن اور رات کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز جس نے جمعے کے دن غسل کیا پڑھتا ہے تو اس کے لیے اول وقت میں 2 آیا، جمعوں کی خطبے میں درمیانی شروع سے مدت کے حاضر لیے رہا، نور پیدل چمکتا چل کر رہتا ہے۔ آیا،
سوار ہو کر نہ آیا۔ جو شخص جمعے کے روز سے قریب ہو کر توجہ سے سنا، خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی کہ 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اگر صرف جمعے کے دن یہ چھوٹے سے اعمال ہی کر لیے جائیں تو پورے مہینے کی، پورے سال کی برکتیں سمیٹ سکتا ہے انسان۔ اس دن غسل کا بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ غسل کے بارے میں فرمان ہے کہ سر دھویا جائے، نہایا جائے، یعنی کہ غسل کا اہتمام کیا جائے، پوری صفائی کی جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس کے مطابق ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کا صنفی حق ادا کیا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جمعے کو آتے ہوئے راستے میں عورتوں پر ناجائز انداز سے نظر نہیں پڑے گی، یعنی کہ دین اسلام کو بھی خوش کریں اور اپنے گھر بار کو بھی سکون میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ چھوڑنے والے اپنے عمل سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ بیان فرمایا، جو شخص بلا عذر 3 جمعہ ترک کرتا ہے تو اس کو منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیا، گویا اس نے سلام کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعے کے دن فجر کی باجماعت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا۔ ان دنوں میں جمعے کا دن سب سے زیادہ حسین اور چمکتا دھمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ یعنی نماز جمعہ اور اس دن کے مسنون اعمال ادا کرنے والے اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے سہیلیاں دلہن کو دولہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیر لیتی ہیں۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کریں اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ ان کے رنگ برنگ کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی اور وہ کفور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن پر ان کو لوگ دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے۔ حیرت سے ان کی آنکھیں جھپکتی نہ ہوں گی حتیٰ کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی اہمیت کو سمجھنے اور اس دن خاص اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔